مدتوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ پاکستان اور بھارت ایک ہی وقت میں برطانوی راج سے آزاد ہوئے، مگر بھارت نے پہلے دن سے ہی جمہوری نظام کو اپنا لیا اور وہاں فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں رہا۔ مگر اس کے مقابلے میں پاکستان میں بار بار فوجی بغاوتوں کی بدولت طویل عرصہ تک فوجی اقتدار پر مسلط رہے اور فوجی آمروں نے جمہوریت کا راستہ روکے رکھا۔ ہمارے ملک کا دانشور طبقہ، سیاسی مبصر یا کوئی صحافی جب کبھی بھی پاکستان میں فوجی اقتدار کے اسباب بیان کرتا ہے تو کبھی کہا جاتا ہے کہ پاکستانی فوج کو اقتدار کا نشہ ہے، جس کو پورا کرنے کے لیے وہ بارہا اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ امریکہ پاکستان میں فوجی آمریت کے ذریعے کمیونزم کے خلاف عسکری محاذ بنانے کی غرض سے پاکستان میں جمہوریت کی بجائے فوجی آمریت چاہتا تھا۔ کسی نے فوج کے اقتدار میں آنے کی وجہ سیاستدانوں پر ڈال دی تو کبھی سیاسی عدم استحکام، اور مگر سب سے زیادہ اس بات کا چرچا کیا جاتا ہے کہ دراصل پاکستان کے مذہبی شدت پسندوں سے فوج کا اتحاد ہے تاکہ پراکسی وار کے لیے جہادی لشکر بنانے کی وجہ سے فوج اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے اور ملک میں جمہوری عمل روک دیتی ہے۔ اس لیے پاکستان کی فوج پر ملا ملٹری الائن کا زبردست الزام عائد کیا جاتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ملا ملٹری الائن کا شعار اتنا مقبول ہو چکا ہوا ہے کہ پاک فوج کی جب بھی بات ہوتی ہے تو یہی تصور ابھر کر سامنے آتا ہے کہ پاکستانی جرنیل مذہب پسند ہیں اور ملک کے مذہبی حلقوں کے ساتھ گہرے مراسم رکھتے ہیں، اور یہی ملا ملٹری الائن نہ صرف بھارت اور افغانستان بلکہ ساری دنیا میں دہشت گردی کا سرخیل ہے۔ مغرب پسند لبرل سیکولر، جن کی اکثریت 90 کی دہائی سے قبل مشرقی بلاک یعنی کمیونسٹ بلاک کی بظاہر حامی سمجھی جاتی تھی، وہ دل و جان سے اس نظریے کو پھیلا رہے ہیں کہ فوج اور ملا امن پسند دنیا کے لیے ایٹمی جنگ سے بھی زیادہ بڑا خطرہ ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ خواہ اعلیٰ تعلیم یافتہ، سیاسی سوچ بچار کے مالک ہوں یا انگوٹھا چھاپ، سب اس ملا ملٹری الائن کے پروپیگنڈا کو سچ سمجھ قبول کر لیتے ہیں اور فوجی اقتدار کی تمام تر ذمہ داری ملا و اسلام پسند جرنیلوں پہ ڈال دیتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے انتہا پسند ملاؤں سے کوئی ایسا اتحاد کیا ہوا ہے جس کو لبرل، قادیانی، بھارت، افغان و امریکہ وغیرہ ملا ملٹری الائن کے نام سے یاد کرتے نہیں تھکتے؟ اس کا شارٹ کٹ جواب یہاں دے رہا ہوں، جس کا تفصیلی جواب اسی ویڈیو سلسلہ میں دوں گا انشاءاللہ۔ تو شارٹ کٹ جواب یہی ہے کہ پاکستان میں فوجی حکومت کا مطلب یہ ہے کہ براہ راست قادیانی رائج کا قائم ہو جانا، اور ملک میں جتنے بھی مارشل لا آئے ہیں ان کا تمام تر فائدہ پاکستان کی ایک اقلیتی کمیونٹی قادیانی کو ہی ہوا ہے، اور آج تک جتنے بھی مارشل لا لگے ہیں اس میں مرزائی مافیا کا ہی ہاتھ ہے۔ اب آئیں ہم قادیانیوں اور ان کے ناپاک اتحادی لبرل کے ہی اس اصول سے کہ پاکستان کی تاریخ کو مسخ کر کے پیش کیا جاتا ہے، حقائق کو دبا دیا جاتا ہے وغیرہ کی ہی پرکھ کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ تاریخ کو مسخ کون کرتا ہے، کون یہ جھوٹا تاثر قائم کرتا ہے کہ ملا ملٹری اتحادی ہیں، اور کس وجہ سے یہ جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ پاکستان کی ملٹری اور شدت پسند مولوی آپس میں اتحادی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم تاریخ کو مسخ کیے بغیر لبرل اور مرزائیوں سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ کیا یہ درست نہیں ہے
کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا مارشاء اللہ عمران خان کی برادری کے برقی مرزئی رشتہ دار جنرل اعظم نے لگا کر مرزائیوں کی فرقان فورس کے ساتھ مل کر سینکڑوں مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا، جس میں ضیاء الحق مرزئی کے صمدی مرزئی جرنیل رحیم الدین خان مشین گن سے مسلمانوں کو بھون کر اس نے رکھ دیا تھا۔ مرزائیوں کی طرف سے لڑتے ہوئے ملٹری نے مولویوں کو ہلاک کیا، اور تم کہتے ہو ملا ملٹری الائن۔ بول ناصر جبران، ندیم پراچا، عاطف توقیر، طارق فتح، نجم سیٹھی، اگر تم لوگوں کا باپ کوئی اور نہیں تو آؤ جواب دو کہ میں نے تاریخ کو مسخ کیا ہے یا سچ بیان کیا ہے۔ آؤ اگر حلالی ہو تو اقرار کرو کہ یہ ملا ملٹری الائن نہیں تھا بلکہ مرزئی ملٹری الائن تھا، مگر تم لوگ اپنے مرزئی کلٹ کی خوشنودی اور مرزئی ملٹری الائن کی حقیقت پہ پردہ ڈالنے کے لیے ملا ملٹری الائن کا بے بنیاد پروپیگنڈا کر رہے ہو۔ بے شرم لبرل، اگر مرد کی اولاد ہو تو جواب دو کہ فوجیوں کو نماز کی امامت اور نماز عید پڑھاتے رہے زندیق مرزئی، پاک فوج کے جرنیل مرزائیوں کے سکولوں میں جا کر لیکچر دیتے رہے، مرزئی خلیفہ کی گاڑی کا ادب سے دروازہ کھولیں جرنیل کرنیل، مرزائیوں کے خلیفہ کو سلامی دیں پاک فضائیہ کے پائلٹ، مرزائیوں کو فوجی میسوں میں بلوا کر پرتکلف دعوتیں جی ایچ کیو طرف سے دی جائیں، پاکستان کے چھاؤنی رقبے میں سستے داموں پلاٹ دیے جائیں مرزائیوں کو۔ منہ نہ متھا تے اے لبرل گندی مکھیاں دا چھتا، اس کے باوجود کتوں کی طرح بھونکتے ہلکان ہوتے رہتے ہیں۔ یہ ملا ملٹری الائن پاکستان کو تباہ کر دے گا۔ او پین چودو، کون سا ملا ملٹری الائن؟ کس ملا کو ملٹری نے جہازوں کی سلامی پیش کی ہے؟ نام بتاؤ دلو۔ لبرلز سچے ہوتے تو اقرار کر لیتے کہ جن کو ملٹری نے اپنا لاڈلا بنا رکھا ہے وہ مولوی نہیں مرزئی ہیں۔ جنرل اعظم، جنرل برقی، جنرل شاہد، جنرل ضیاء، جنرل عارف، جنرل کرامت، ٹکا خان، قمر جاوید باجوہ، جنرل رحیم الدین، جنرل محمود، جنرل اختر رحمان اور بے شمار پلید جرنیل مولوی نہیں تھے، یہ مرزئی تھے۔ کونی بچو، یاد رکھو، بات کرو ان کے اوپر کہ ملا ملٹری الائن ہے پاکستان میں تمہاری ماں کا۔ مگر یہ رنڈیوں کے چیخے کیا جواب دیں گے کہ جھوٹ مکر فریب کو اپنا علم سمجھتے ہیں۔ یہ کوئی ملا نہیں بلکہ مولویوں کا قاتل جنرل اعظم مرزئی تھا، جس نے ایوب خان کی ماشاء اللہ کی حمایت کی اور اس کی ماشاء اللہ کا ساتھ دیا تھا۔ ایوب اور یحییٰ خان کی ماشاء اللہ میں قادیانیوں کو سب سے زیادہ مراد دی گئیں۔ یہ بھی عمران خان کا برقی رشتہ دار تھا، حرامی غدار تھا، مسلمانوں کو مارنے والا تھا۔ فوج، بیوروکریسی، سیاست، ملک کے مالی وسائل پہ قادیانیوں کا زبردست کنٹرول ہے۔ کیا یہ ملا ملٹری الائن ہے یا کوئی مرزئی ملٹری اتحاد ہے؟ آؤ جواب دو۔ تمہاری یہاں آ کر سب لبرل کے منہ کو تالے لگ جاتے ہیں، مگر ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مرزا قادیانی اور اس کے بعد میں آنے والے سب مرزئی لیڈروں نے اپنے پیروکاروں کو انگریزی اور پھر پاکستان کی فوج میں شامل ہونے کی پالیسی کو اپنایا۔ انگریزی دور سے لے کر پاکستان کے بننے تک مرزئی کلٹ نے اپنے پیروکاروں کو سول سروس اور پولیس وغیرہ میں بھرتی کروانے کا سلسلہ جاری کیا۔ عدلیہ میں قادیانی افراد بھرتی ہوئے۔ اس طریقہ کار پہ عمل کا اولین مقصد پاکستان کے ریاستی ڈھانچے پہ مکمل کنٹرول کرنا تھا کہ پاکستان جس میں اکثریت عوام کا مذہبی رجحان قادیانی مخالف ہے، ایسے عوام کو اپنے زیر اثر کرنے کا قادیانیوں کے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ ریاستی اداروں پر قابض ہو کر ملک میں مرزائیوں کو طاقتور بناتے جائیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پاکستان کو ایسے ہی استعمال کرنے کے قابل ہو جائیں گے جیسے
यूरोप और अमेरिका पे यहूदी कंट्रोल हासिल कर चुके हुए हैं। अब ये तो तय है कि पाकिस्तान में फौजी हुक्मरानी का कायम होना मरज़इयत के फ़ायदे में जाता है, पर नाम नहाद सहाफ़ी और दानश्वर ये मशहूर कर दिया हुआ है कि पाकिस्तान की फ़ौज का झुकाव दीनी तबके की तरफ है, जबकि फ़ौज और मरज़ई गठजोड़ पाकिस्तान बनने के बाद से लेके अब तक जारी और सारी है। तमाम हालात वाक़यात गवाह हैं कि भुट्टो हुकूमत ने कादियानियों को वो मराहत न दी जिनकी उनको उम्मीद थी, तो कादियानी माफिया ने भुट्टो की जमहूरी हुकूमत को ख़त्म करने की साजिशें शुरू कर दी, हत्ता कि उसको कई बार कत्ल करने की भी कोशिश की गई। भुट्टो ने 1972 में दजाली तंजीम फ्री मेसन पर पाबंदी आयद की, तो मरज़इयों ने एयर मार्शल ज़फ़रुल्लाह चौधरी के इशारे से भुट्टो हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत करने की नाकाम कोशिश की। गिरफ्तार बागियों से तफ्तीश के बाद ज़फ़र चौधरी और मरज़ई खलीफा का नाम आया। लिबरल और रंडी बेनज़ीर का ये ख्याल गलत है कि भुट्टो ने मरज़इयों को अक़लियत करार देकर उनको अपना मुखालफ बना लिया था, जबकि तारीख़ी वाक़यात की गवाही यही है कि सितंबर 1974 से कबल ही मरज़ई भुट्टो के सख्त ख़िलाफ़ हो चुके हुए थे, इसलिए मरज़इयों ने भुट्टो को कत्ल कराने का प्लान भी बनाया। पुलिस हड़ताल, नाकाम फ़ौजी बगावत और मरज़ई पैसे से जमात गैर इस्लामी से बांग्लादेश नामंजूर तहरीक चलवाई ताकि भुट्टो हुकूमत को ख़त्म किया जा सके। इस तरह की बहुत सी दीगर सरगर्मियों में कादियानी जमात की शमूलियत रही और 1974 के रबुआ स्टेशन ड्रामे का मकसद हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ तहरीक शुरू करवाना था, जिसमें मरज़ई और जमात गैर इस्लामी एक ही एजेंडे पे काम कर रहे थे। मगर मुंह की खाई, जब 1977 के इंतखाबात का वक्त आया तो मरज़इयों को अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने का सुनहरी मौका मिल गया कि इन्होंने जमात गैर इस्लामी के इश्तराक से फ़ौज को भुट्टो का तख्ता उल्टाने पर उकसाना शुरू कर दिया था। मरज़इयों और जमात गैर इस्लामी ने फ़ौज में ये प्रोपोगंडा शुरू कर दिया कि भुट्टो 1977 के इंतखाबात धांधली से जीत जाएगा और पाकिस्तान को एक कम्युनिस्ट मुल्क बनाएगा वगैरह। मरज़इयों ने इस मकसद के लिए पाकिस्तान फ़ौज के मरज़ई और जमाती फ़ौजियों के ज़रिए बगावत पर उकसाने के मवाद पर पम्फलेट भी तकसीम किए। 1977 के इंतखाबात में कादियानियों ने बज़ाहिर किसी सियासी जमात से ताउन ना करने की पॉलिसी का ऐलान किया, मगर अंदर खानी पीपल्स पार्टी मुखालफ क़ुव्वतों को सपोर्ट किया था। इन्होंने 1977 के इंतखाबात को तस्लीम ना किए जाना इस कादियानी प्लान का हिस्सा था कि रबुआ माफिया का मुसलसल राब्ता ज़ियाउल हक, खालिद महमूद आरिफ और दीगर मरज़ई फ़ौजी अफसरान से था। मार्च 1977 में लाहौर में लॉ एंड ऑर्डर कायम करने के लिए फ़ौज आई, मगर इसमें 3 ब्रिगेडियर कादियानी थे जिन्होंने हुकूमत की बजाय PNA, जिसमें मरज़ई शामिल थे, का साथ दिया और जमात गैर इस्लामी और रबुआ के मरज़ई खादमीन ने कत्ल खून, आतशज़नी, तोड़ फोड़, पीली बिल्डिंग जिसमें पीपल्स पार्टी के हामी रहते थे को कत्ल किया। इन मरज़इयों और जमाती गुंडों में पाकिस्तान का एक मारूफ दानश्वर और साबिक बैरोक्रेट औरिया मकबूल जान मुमकिना मरज़ई भी शामिल था। मुनाफिकीन का सरदार औरिया मकबूल जान बज़ाहिर मरज़ई मुखालफ है, मगर ज़िया दौर में बलोचिस्तान जहां तमाम बैरोक्रेट मरज़ई थे, ये भी इसका एक अहम हिस्सा रहा है। पाकिस्तान के मीडिया के सब चैनल इसको मदऊ करते हैं। बेशक अगर ये बंदा हकीकत में मरज़ई मुखालफ होता तो मीडिया और बैरोक्रेसी में आने ही ना दिया जाता कि गोलमाल है, सब गोलमाल। जब कौमी इत्तेहाद की तहरीक भुट्टो को इक़्तिदार से ना हटा सकी और हुकूमत कौमी इत्तेहाद में मुआहदा हो गया तो रबुआ ने असगर खान कादियानी को मुज़ाकरात रद्द करने का और ज़िया मरज़ई ने फौरी मार्शल लगा दिया, तो मिलिट्री के बारी अक्सरियत मरज़ई जर्नलों ने मरज़ई
ججوں، مرزئی وعدہ معاف گواہ مرزئی ایس ایم مسعود اور دیگر مرزئیوں کی مدد سے بھٹو کو پھانسی دے کر ساتھ میں یہ مشہور کر دیا کہ مرزا قادیانی نے 80 سال قبل پیش گوئی کی تھی کہ ایک بندہ جو کتا ہے ہمارے مذہب کو نقصان پہنچائے گا اور وہ 52 سال کی عمر میں عبرتناک موت سے دوچار ہوگا۔ یہ سچ ہے کہ پاکستان کی ملٹری میں چھپے مرزئیوں کا شروع سے ہی راج رہا ہے، جس کو ختم کرنے کے لیے بھٹو شہید نے کوشش کی تھی اور کئی شناخت شدہ قادیانیوں کو فوج اور دیگر اداروں سے نکال دیا، مگر اس کے باوجود جنرل ٹکا خان، جنرل زاہد اکبر خان، کے ایم عارف اور ضیاء الحق وہ مرزئی جرنیل تھے جن کی مرزئی پہچان پر پردہ پڑا رہا، یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان انٹیلیجنس اداروں کی غفلت یا قصداً ان کی مرزیت کو چھپانا یہ ایک غداری ہے۔ ٹکا خان جب 1976 میں فوجی سربراہ کی حیثیت سے ریٹائرڈ ہونے جا رہا تھا تو اس نے فوج کے پہلے 3 جرنیلوں کی بجائے زاہد اکبر خان کو آرمی کا سربراہ بنانے کی سفارش اس لیے کی کہ پہلے 3 سینئر جنرل غیر قادیانی تھے اور فوج کے چھپے قادیانیوں میں زاہد اکبر علی خان قادیانیوں میں سب سے سینئر جنرل تھا، لہذا ٹکا خان جو خود ایک مرزئی تھا اس نے دوسرے مرزئی جرنیل کو سربراہ بنانے کی سفارش کی تھی، مگر بھٹو صاحب نے فوج کے پہلے 6 سینئر جرنیلوں کو چھوڑ کر جس ضیاء الحق کو فوج کا سربراہ بنایا، بدقسمتی سے وہ مولوی کے روپ میں ایک کٹر زندیق مرزئی تھا۔ یاد رہے کہ زاہد اکبر خان پاکستان کے موجودہ مرزئی وزیر اعظم عمران خان کا قریبی رشتہ دار ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان کی خالہ کا بیٹا خالد احمد جو بھٹو دور میں وزارت خارجہ میں ایک بڑے عہدے پہ تھا، جب بھٹو شہید کو معلوم ہوا کہ خالد احمد صہیونی مرزئی ہے تو اس کو نوکری سے نکال دیا گیا تھا، جبکہ ضیاء مرزئی نے اس کو بحال کیا تھا۔ بہرحال اس میں رتی بھر شک نہیں کہ 1977 کا مارچ اللہ بھی پاکستان کے ریاستی اداروں سے ختم ہوتے مرزئی اثر و رسوخ کو بحال کرنے اور بھٹو کو عبرتناک سزا دینے کے 2 اہم ہدف پورا کرنے کے لیے لگایا گیا تھا، جس کو مرزئیوں کے مبلغین لبرل سیکولر ملا ملٹری لائن کا نام دیتے ہیں۔ بدنصیبی سے اب دیکھنا یہ ہے کہ ضیاء ماشاء اللہ جو کہ مکمل طور پہ ربوہ کنٹرول تھا، جس کو لبرل کتیاں ملا ملٹری الائن کا نام دے کر مرزئی ملٹری الائن پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرتی رہتی ہیں، جس مرزئی لبرل جھوٹ کو میں نے تاریخی سچائیوں کی روشنی میں مکمل طور پہ غلط ثابت کر دیا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ ملا ملٹری کے نام کے پیچھے مرزئی ملٹری الائن ہے۔ بہرحال حقیقت یہ ہے کہ انگریزوں کی مدد سے ہندوستان کے انتہائی غریب مسلمانوں کو مال و دولت کا لالچ اور اچھی نوکریوں کے بدلے مرزئی مذہب قبول کرنے کا منصوبہ انگریزوں کا کامیاب نہ ہو سکا، کے باوجود مرزا کو نبی ثابت کرنے کے لیے کئی ڈرامے رچائے گئے۔ مرزا کو مسلمانوں کا ہیرو بنانے کے لیے طے شدہ مناظرے جن میں عیسائیوں کو شکست خوردہ بنا کر مرزا کا نام ایک بڑے مسلمان عالم دین اور اسلام سے محبت کرنے والے کے طور پر مشہور کروایا گیا، اور ان سب فریب کاریوں کے باوجود جب مرزا نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا تو مسلمان اس سے شدید متنفر ہو گئے، جس کی وجہ سے انگریز سامراج ایک ایسے فتنے کو وسیع پیمانے پہ پھیلانے میں ناکام ہو گیا جو اسلام کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دینے کے لیے میدان میں لایا گیا تھا۔ ہندوستان جہاں بریلوی سنی مسلمان باری اکثریت میں رہتے ہیں اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور ختم نبوت کے مسئلے پہ ہمیشہ سے انتہائی حساس رہتے چلے آئے ہیں، لہذا جب مرزا قادیانی نے اپنے امام مہدی یا نبی ہونے کا اعلان کیا تو مسلمانان ہند کی طرف سے
شدید مخالفت مرزا کی شدید مخالفت شروع ہو گئی، اور اگر قادیانی کلٹ کو انگریزی حکومت کی پشت پناہی اور تحفظ حاصل نہ ہوتا تو قادیانی فتنہ فوری طور پر ختم کر دیا جاتا۔ مرزا قادیانی نے 1906 میں اپنی جماعت کے افراد کی تعداد کو 1,00,000 لکھا ہے، اگرچہ ہمیشہ کی طرح مرزائی اپنی جماعت کی تعداد اصل سے بہت زیادہ بتاتے ہیں، اور اگر یہ قبول بھی کر لیا جائے کہ مرزائیوں کی تعداد 1,00,000 کی تھی تو انگریز کے پیسے کے زور پہ بننے والی قادیانیت کروڑوں کی مسلمان آبادی میں 18 سالوں میں مرزائیوں کی تعداد صرف 1,00,000 تک ہی پہنچ سکی، تو ثابت ہوتا ہے کہ مرزائیت بری طرح سے ناکام ہو چکی تھی۔ لہذا جب ہند کے مسلمانوں نے مرزا کو مکمل طور پر رد کر دیا تو انگریزوں کی ہدایت پر مرزائیوں نے انتہائی نچلے طبقے کے غیر تعلیم یافتہ سیدھے سادے دیہاتی، جن کی اکثریت دین اسلام کے عقائد یا تاریخ اسلام سے ہرگز واقف نہیں تھے، کو پیسے اور انگریزی حکومت کی مراد کی نوازش سے مرزا کی بیعت کروائی، تو دوسری طرف انگریزوں نے اپنے وفادار جاگیرداروں، نوابین و امراء کو بھی مرزائیت میں داخل کروا دیا۔ مرزائیت میں داخل ہونے والے ابتدائی افراد، جن کو قادیانی جماعت والے مرزا کا صحابی کہتے ہیں، ان کا تعلق انتہائی نچلے اور انتہائی بالا طبقات سے ہے۔ متوسط اہل علم طبقہ تو فوری طور پر مرزائیت کو رد کر دیتا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر انگریزوں نے مرزا کی بیعت کرنے والوں کو برٹش انڈیا گورنمنٹ میں نوکریاں دینے کا سلسلہ شروع کر دیا، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ پیسے کی لالچ میں مرزا کے مذہب میں داخل ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی انگریزوں نے برٹش انڈیا آرمی کا ایک مضبوط ادارہ بنایا ہوا تھا، جس میں قادیانی جماعت گھرانوں سے آئے نوجوانوں کو قادیانی کیڈٹ یعنی قادیان مرکز سے سفارشی خط دیا جاتا تھا، جس کی بنیاد پر مرزائی فوجیوں کو ترقی دے کر افسر بنا دیا جاتا۔ جیسا کہ جنرل ضیاء الحق کی برٹش انڈیا آرمی میں شمولیت بھی قادیانیوں کے مرکز قادیان سے ایک سفارشی خط کی بنیاد پر ہوئی تھی۔ فوجی، پولیس، سول سروس، نمبردار، پٹواری، تحصیلدار، ڈاک خانے کے افسر، ریلوے کے افسر وغیرہ خاص طور پر مرزائیوں کو بنایا جاتا تھا۔ پاکستان بنا تو فوجی افسران اور سول سرونٹ میں مرزائی افراد کی تعداد زیادہ تھی، تو نئی ریاست کے اہم اداروں میں مرزائی کلیدی عہدوں پہ فائز ہو گئے۔ یہ کہا جائے کہ اگر فوج اور سول سروس میں مرزائی تسلط نہ ہوتا تو مرزائی فتنہ پاکستان سے کب کا ختم ہو چکا ہوتا۔ جیسا ہمارے بچپن کی کہانیوں میں سنایا جاتا تھا کہ ہیبت خان نامی جن، جس کی جان فلاں طوطے میں ہے، اگر اس طوطے کو مار دو گے تو جن خود بخود مر جائے گا۔ تو اسی طرح سے مرزائیوں کی جان سول سروس اور خاص طور پر فوج کے ادارے میں ہے۔ یہاں سے مرزائیوں کا ہولڈ ختم ہو گیا تو یہ بہت کمزور ہو جائیں گے، مگر بدقسمتی سے ضیاء دور میں سیاسی جماعتوں کے رہنما بھی قادیانی یا قادیانی نواز بنائے جانے لگے۔ لہذا حالت یہ ہے کہ فوج، بیوروکریسی، عدلیہ اور اب سیاسی جماعتوں میں بھی مکمل کنٹرول مرزائیوں کا ہی ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے، سب جانتے ہیں، بولتا کوئی نہیں۔ 1953 میں قادیانی فوجی افسران نے مرزائی مخالف مسلمانوں کو شہید کیا۔ کیا یہ حرکت قادیانیوں کے دفاع کے لیے تھی یا ملا ملٹری الائن کا کوئی جز تھا؟ ہے کوئی بہن چود مرزائیوں کا دوست جو اس بارے میں جو لبرل ہیں یہ بتائیں۔ ارے دلو، تاریخ میں یہ ہے کہ
فوجیوں نے مولویوں کو مارا اور تم اس قدر حرام زادے وزد الزنا کی اولاد ہو لبرل کہ تم الٹا یہ کہہ رہے ہو کہ ملا ملٹری الائن ہے. شرم کرو بغیر تو. اگر تم لبرل اپنے باپ کی ہی اولاد ہو تو جواب دو اس کا. پاکستان کی فضائیہ کے سربراہ نے دسمبر 1973 میں اپنے خلیفہ مرزا ناصر کو ربوہ کی ایک تقریب کے موقع پہ پاک فضائیہ کے طیاروں سے سلامی دی، پھول نچھاور کیے، جس کو دیکھ کر مرزا ناصر نے فخریہ اعلان کیا کہ یہ سب احمدیت کا کمال ہے اور احمدیت کا پھل پک چکا ہے. ذوالفقار علی بھٹو شہید نے اسی وجہ سے ظفر چودھری کو فضائیہ کی سربراہی سے ہٹا دیا تھا. بتاؤ اپنی ماں کے یار لبرل کتوں کے کس مولوی کے جلسے پہ فوج نے اسلامی گل پوشی کی ہے؟ فوجی افسر عشق کریں مرزئی لڑکیوں سے اور پھر عشق سے مرزئی بیعت اور شادی، مگر تانے ملا ملٹری کے واہ واہ واہ. تو بھٹو شہید نے مرزا ناصر کو سلامی دینے پہ ظفر مرزئی کی چھٹی کر دی تھی، مگر حرامی لبرل اور یہ دلہ زید حامد لال ٹوپی والا چھپا قادیانی اور اوریا مقبول جان جیسا منافق کہتے ہیں کہ بھٹو مرزئیوں کو اقلیت قرار دینا ہی نہیں چاہتا تھا. یہ تو مفتی محمود کے دباؤ کی وجہ سے اس نے مجبور ہو کر ایسا کیا تھا. آپ بتائیں یہ حرامی لبرل یہ کون سا ملا ملٹری الائن ہے؟ جنرل ضیاء کے ایم عارف، ٹکا خان کرامت، زاہد اکبر خان، جنرل رحیم الدین اختر رحمان پاشا اور باجوہ تک سب جرنیل قادیانی مرزئی، اور یہ بھی خاندانی مرزئی ہیں. مشرف، رحیل، کیانی پکے قادیانی نواز. تو بتاؤ محلے کے اوباش منڈوں دی گود میں جوان ہونے والے لبرلوں، آؤ جواب دو کہ یہ سب جرنیل تو مرزئی یا مرزئی نواز، تو پھر کیوں کہتے ہو کہ ملا ملٹری الائن مگر تم ہو ہی بغیرت؟ پاکستان کی 71 سالہ تاریخ میں مرزئی ملٹری گٹھ جوڑ کی داستان بہت طویل ہے، مگر اس مرزئی ملٹری اتحاد پر نہ تو دینی جماعتیں اور نہ ہی لبرل لب کشائی کرنا پسند کرتے ہیں. سچ یہ ہے کہ پاکستان ملٹری کے بڑے افسران یا تو چھپے اور ظاہری قادیانی ہوتے ہیں یا پھر قادیانی نواز، مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی فوج میں باری اکثریت غیرت مند، بہادر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق رکھنے والے، اسلام کی سربلندی کے لیے ہر وقت شہادت کے جذبے سے سرشار جوان شامل ہیں، اور ان قریب فوج میں ایک بڑی تبدیلی آنے والی ہے. یہ ناگزیر ہے کہ پاک فوج کے ناموس رسالت پہ فدا ہونے والے افسران چند مرزئی جرنیلوں کو بھٹو کی مثل ہٹانے کے عمل کو دہرائیں گے انشاءاللہ کہ ہماری فوج اسلام کی سربلندی کے لیے بنی تھی، نہ کہ کسی قذاب کے کلٹ کے دفاع کے لیے. انشاءاللہ اگلی قسط میں اس سازش کو بھی بے نقاب کروں گا کہ یہ مرزئی جرنیل ہی تھے جنہوں نے یہودی پلان پر چلتے ہوئے وہابی دیوبندی جماعت غیر اسلامی کے جہادی ٹولے اس لیے تشکیل دیے کہ اگر پاکستان کے آئین میں مرزئی کافر ہیں کی شک کو ختم نہیں کیا جاتا تو ان جہادی ٹولوں کو فوج سے نتھی کر کے، پاکستان کو بلیک میل کر کے پاکستان کو ایک دہشت گرد ریاست قرار دے، اس پہ سینکشن لگا، صدام کے عراق کی طرح اس کو کمزور کر دیا جائے. یہ ایک ناپاک منصوبہ ہے اور انشاءاللہ اس کو ناکام بنانا ہے.